إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ سورت کا نام ہے لقمان، آیت 1 2 3 4 5، پارہ نمبر 21۔ وجہ تسمیہ واضح ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ماقبل سورت کے ساتھ ربط یہ ہے، سورہ روم میں توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے فتح کی خوشخبری تھی۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اب لقمان میں اسی عقیدہ توحید کو عقلی نقلی دلائل سے بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ روم میں صرف عقلی دلائل تھے، اب یہاں پر عقلی بھی ہوں گے اور ساتھ نقلی بھی ہوں گے، کیونکہ کل کے سبق میں آپ نے سن لیا توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے غلبہ ہوگا، لیکن اصول غلبہ کو اختیار کرنے پڑیں گے، اور اصول غلبہ میں ایک اصول آپ نے یہ پڑھا تھا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو اصول غلبہ پانے کے لیے توحید کا فہم اور ادراک ضروری ہے، اس لیے اب سورہ لقمان میں انہی اصولوں کو مزید سمجھانے کے لیے نقلی اور عقلی دونوں طریقوں سے عقیدہ توحید کو واضح کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے، روم میں منکرین قرآن کا تذکرہ تھا، اور اب سورہ لقمان میں مستفیدین قرآن کا تذکرہ ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو قرآن سے کیا کرتے ہیں؟ استفادہ کرتے ہیں۔ خلاصہ وہ عقیدہ توحید جو اصول غلبہ میں سے ایک اصل ہے، اس کے اس بات پر 9 دلائل، 8 عقلی 1 نقلی، 3 بار دلائل کے ثمرات اور فضائل قرآن، مستفیدین قرآن اور محرومین قرآن کا تذکرہ ہوگا۔ کون سے لوگ ہیں جو قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، کون سے ہیں جو محروم رہتے ہیں، اور قرآن کے اپنے فضائل کیا ہیں۔ موضوع سورت، اس کتاب سے فقط محسنین ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو انسان محسن نہیں ہے وہ قرآن سے کبھی بھی مستفید ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیے خلاصہ رکو نمبر 1، نیکوکاروں کو اس کتاب سے ہدایت، رحمت اور دانش مندی عطا ہو سکتی ہے، لیکن محسن ہونا ہوگا، کیونکہ قرآن سے استفادہ ہونا ہی محسنین کو ہے۔ تو ایسے نیکوکار جو ہوں گے اس کتاب سے ہدایت، رحمت اور دانش مندی پائیں گے۔ پھر وہ نیکوکار ہوں گے کون؟
وہ محسنین ہوتے کون ہیں؟ ان کے اوصاف بیان کیے جائیں گے. مثلا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کے کیا ہیں؟ پابند. ایتائے زکوٰۃ کرتے ہیں اور یقین بالآخرت رکھتے ہیں. پھر ایسے نیکوکاروں کو جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کتاب سے استفادہ کرنے کے جو اوصاف انہیں ملے ہیں ان اوصاف کی بدولت ہدایت بھی ملے گی اور آخرت میں یہ فلاح بھی پائیں گے. اور تذکرہ منکرین قرآن ہوگا کہ یہ کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں، آیات قرآن سے ہنسی کرتے ہیں، آیات قرآن سے تکبر کرتے ہیں، اور ان کی سزا کا بیان ہوگا اور اللہ کے قادر مطلق ہونے کو بیان کیا جائے گا. اب دیکھیے اس کا مختصر سا ترجمہ. ابھی تک جو بات ہوئی وہ سورہ لقمان کی وجہ تسمیہ، سورہ لقمان کا ماقبل سورت کے ساتھ دو طرح کا ربط، سورہ لقمان کا خلاصہ اور سورہ لقمان کا موضوع، کہ اس کتاب سے فقط محسنین ہی کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. اور وہ جو ہم نے تمہیں سمجھایا ہے نا، وہ جو ہم نے تمہیں سمجھائے ہیں اصول غلبہ، اصول غلبہ میں ایک یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اب اسی عقیدہ توحید کو عقلی نقلی دلائل سے سمجھانے کے لیے ہم سورہ لقمان میں پھر عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اصول غلبہ تو صحیح سمجھو اور اس پر عمل کرو. اور اس پہلے رکوع میں فضائل قرآن ہے، مستفیدین قرآن کے اوصاف ہیں، منکرین قرآن کا تذکرہ ہے اور ان کی بری صفات ہیں، اور پھر ان کو ہونے والی سزا کا بیان ہے اور اللہ کے قادر مطلق ہونے کا. اب دیکھیں پہلی آیت، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. اس کا شان نزول بھی بڑا زبردست لکھا ہے. یہ حضرت لقمان حکیم اپنی دنائی میں عربوں میں مشہور تھے. لوگ دنائی کی مثالیں حضرت لقمان کی طرف منسوخ کر کے دیتے تھے. ہاں، مشرکین مکہ بھی، یہ تو بہت پرانے آدمی ہیں. تو مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے اگر باقی ان کی دنائی کی مثالیں دیتے ہو، آؤ نا ہم تمہیں بتائیں. ان کی دنائی کی باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک. ویسے تو مثالیں دیتے ہو حضرت لقمان کی اور یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی. چلیے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی. اب آدمی روک نہیں نہ سکتا. لوگ کہتے ہیں حکمت سے کام لے گی، حکمت سے کام لے. بھائی آپ حکمت سے بھی لینا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھ کے سنائیں، کیونکہ اس سے زیادہ تو کوئی حکمت والی بات. یہ کہاں سے حکمت کا معنی لے لیا کہ تم حق کو چھپا دو اور حق واضح نہ کرو اور کہو جی ہم ابھی فی الحال کس سے کام لے رہے ہیں. آپ حکیم نہیں ہو، اللہ کی ذات حکیم ہے اور اس نے جو کتاب اتاری یہ بھی حکمتوں سے بھرپور ہے. ہدی و رحمہ، یہ فضائل قرآن ہے، یہ ہدایت دینے والا ہے علم کے اعتبار سے اور یہ رحمت ہے عمل کے اعتبار سے. الذین اچھا للمحسنین، یہ مستفیدین ہے کہ کتاب سے فائدہ نیکوکاروں کو ہونا ہے. اب وہ کتاب سے جن کو فائدہ ہوگا آخر ان کی بھی تو خوبیاں ہیں جن سے پہچانے کہ یہ محسنین ہے. مگر کسی کے ماتھے میں تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ محسنین میں سے ہے اور اسے اب کتاب کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا نہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، کتاب سے فائدہ نمازی آدمی کو ہوتا ہے، کتاب سے فائدہ زکوٰۃ دینے والے کو ہوتا ہے، کتاب سے فائدہ آخرت پر یقین والے کو ہوتا ہے، اور کتاب سے فائدے کے نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ دنیا میں جینے کا ڈھنگ آتا ہے اور آخرت میں انسان فلاح پانے والوں ہو جائے گا. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے. بات کو سمجھے نہیں سمجھے؟ اب اگلی آیت ذرا مختصر سمجھیں. ایک طرف تو مستفیدین قرآن بڑی توجہ کے ساتھ، دوسری طرف منکرین قرآن. بھائی زبان سے اگر کوئی کہے میرا قرآن پر ایمان ہے، جب تک مستفیدین کے اوصاف نہیں ہوں گے تو قرآن سے فائدہ نہیں ہونا. ایک بندہ زبان سے لاکھ کہتا رہے میرا قرآن پر ایمان ہے، لیکن اگر وہ منکرین کے برے اوصاف اپنے اندر سے ختم نہیں کرتا، بھائی ہم اسے منکرین قرآن نہیں سمجھیں گے. آپ ذرا سمجھیں میرے ساتھ. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری، منکرین قرآن کی ایک بات یہ ہے لہو الحدیث، وہ کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں. حضور مجلس لگاتے تھے نا قرآن کی،
تو حضور کی مجلس کے اثر کو کم کرنے کے لیے ایک بڑا تاجر تھا کافر، جو جاتا تھا باہر اور وہاں سے سٹوریاں خرید کے لاتا تھا اور قرآن کے مقابلے میں، تاکہ اور پھر سٹوریاں بھی سناتے تھے، میوزک بھی اس کے اندر بجاتے تھے اور کھانا پینا بھی اس کے اندر ہلا گلا بھی کرتے تھے، تاکہ مجمع وہاں سے ٹوٹے اور ہمارے پاس آ جائے، کیونکہ ادھر بھی تو موسیٰ عیسیٰ کے قصے ہی سننے ہیں نا، تو ادھر ہم سنا دیں گے، یہ تو اساطیر الاولین ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور منکرین قرآن بولتے ہیں جو قرآن کے مقابلے میں لفظ چیزوں کو، کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے قرآن سے روک دیں۔ ہمارے ہاں تو جتنی میرا خیال ہے وزارتیں کھیلوں کی ہیں نا، ان کے پیچھے تو کوئی مقصد یہ نہیں ہے، ان کے پیچھے تو مقصد صرف یہ ہے کہ تفریح بخشنا ہے نا، اس لیے رمضان میں عام ترین ٹورنامنٹ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، منکرین قرآن کی علامت یہ ہے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اچھا اگلا لفظ دیکھ لو ذرا خود ہی، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اگلا لفظ سنیں، منکرین قرآن کون ہوتے ہیں؟ جنہیں قرآن سے فائدہ نہیں، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کے کان بہرے ہیں، وہ سن سکتے ہی نہیں۔ آج کسی کے سامنے قرآن کی بات کرو، قرآن کے نظام کی بات کرو تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ بس کرو۔ ان کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی قرآن کا پیغام سننے کے بعد تکبر کا برتاؤ کرتے ہیں، تو بھلے تکبر کرے ہیں جی، اور بھلے دعوی ایمان سے قرآن پر کرے، لیکن قرآن میں منکرین قرآن ہی میں کیا کرتا ہے؟ شامل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثریت ایسی ہے، ناراض نہیں ہونا، ان آیتوں پہ میں روک اس لیے رہا ہوں کہ آپ سن چکے ہیں کہ بھائی قرآن کے بغیر زندگی کوئی نہیں، انقلاب قرآن کے بغیر ممکن نہیں۔ تو جو قومیں قرآن ہی نہ سننا چاہیں یار، اور قرآن کی باتیں سن کر تکبر کریں اور ایسا انداز اختیار کریں گویا کہ انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں، ایسے لوگ مستفیدین قرآن نہیں بلکہ منکرین قرآن میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر فائدے نہیں ہوتے قرآن۔ اب دیکھیں نا، ہماری اس دور کے مسلمانوں کی عالمی سطح پر اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہو اور قوم ذلیل ہو رہی، ہر چیز کا نظام جب قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے اتنا لاریب نظام بھی اگر انہوں نے استعمال نہیں کیا اور اس کی طرف ذہن بھی منتقل نہیں ہوتا، اس سے بڑی بدبختی کی بات اور کیا ہو سکتی۔ یہ جو آپ اوپر مستفیدین قرآن سن رہے ہیں، مستفیدین قرآن میں کیا سنا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت کا معنی یہ ہے کہ جینے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، ہدایت کا معنی یہ ہے ایسی فلاح جو دنیا کو بھی شامل اور آخرت کو بھی شامل ہو۔ ایک بندہ منکرین قرآن کے اوصاف اختیار کیے بیٹھا ہے اور مستفیدین قرآن کے اوصاف ہے ہی نہیں، وہ قوم، وہ شخص، وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے، وہ کیسے تحت حکومت کامیاب اختیار کر سکتا ہے، وہ کیسے دنیا میں فلاح پا سکتا ہے؟ وہ تو ہے ہی منکرین قرآن کے اوصاف والا، اس میں تو مستفیدین قرآن کے اوصاف ہے ہی۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، اوورآل آپ پوری دنیا میں امت مسلمان کو دیکھیں، کہیں آپ کوئی دکھائیں ایسی حکومت سوائے چند لوگوں کے، کہیں ایسا دکھا دیں کہ جن کے اندر مستفیدین قرآن کے اوصاف کیا ہو۔ جب اوصاف ہی نہیں ہے تو پھر حکومت ڈھنگ کی کر سکتے ہو؟ پھر تم فلاح پا سکتے ہو، دنیا میں عزت پا سکتے ہو، غلبہ پا سکتے ہو؟ کبھی نہیں پا سکتے۔ ناراض نہ ہو، ہر روز کا قرآن کا تعلق یہ بتا رہا ہے کہ اس پسپائی سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، قرآن سے جڑو اور قرآن سے لوگوں کو کیا کر دو؟ جوڑ دو۔ کل جو آپ نے سورہ عنکبوت کا سنا تو بزرگوں نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس امت کا امتحان کہ یہ دعوے ایمان میں سچے ہیں یہ جھوٹے، بذریعہ جہاد و ہجرت ہوگا۔ بذریعہ جہاد و قرآن کو اگر انسان کھلا دماغ لے کر پڑھے یا سنائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بندے میں جہاد کے جذبات پیدا رہا، یہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اگر جہاد کے بغیر سمجھنا ہے تو پھر سورہ روم کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سورہ روم میں سمجھایا کیا ہے؟ ابھی کیا سمجھایا ہے؟ سورہ انفال کیا ہے؟ بقرہ کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے سورہ توبہ کیا ہے؟ ساری وہی تو چیزیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، امت کی اجتماعیت کی کوئی شکل قریب زمانے میں نظر نہیں آ رہی، اتنی بکھر چکا ہے یہ شرادہ
کہ قیادت ایک ایسی جامع ملے کہ جس کے پرچم میں آپ جمع ہو جائے، یہ ایک ناممکن سی کیا ہے چیز ہے. لیکن جب تک ایسی چیز آپ کی زندگی میں نہیں آتی تو کم از کم اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے اپنی نسلوں کو، اپنے متعلقین کو قرآن کے ساتھ تو جوڑ دینا یار، تاکہ بندے کو پتا ہو میں کسی کے ساتھ تو کیا ہوں. آگے دیکھیں، غلط بات نہیں کریں، چلیں بس کافی ہے انشاءاللہ. یہ آگے دیکھیں، یہ اللہ کی قدرت کا میں نے کہا تھا، اور جزا میں نے بیان کی کہ جو آل قرآن مستفیدین ہوں گے، مستفیدین قرآن، ان کی جزا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نہیں خالدین فیہا. اب جدھر جاؤ نا، ہر بندہ آج کل کہہ رہا ہے، یہ جب حالات خراب ہوئے تو ڈاکٹر اسرار مرحوم کا کلپ ہر طرف لگا ہوا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ انڈیا اور فلاں مل کر ہمارے اوپر کیا کریں گے، حملہ کریں گے. بھائی بات یہ ہے، آج اگر ان کی باتیں آپ کو سچی نظر آ رہی ہیں، اور وہ تو زندگی میں چیخ چیخ کر کہہ گئے کہ قرآن پڑھو، وہاں تو کسی نے ان کی بات نہیں مانی. ڈاکٹر اسرار کو اتنا شعور اور عقل کس نے دیا تھا؟ وہ قرآن نے دیا. وہ مرحوم قابل عزت بنے اس وجہ سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، یہ ہے مستفیدین قرآن کی جزا. بات سمجھ نہیں؟ خالدین فیہا وعد اللہ حقا، یہ جزا ہے. اور منکرین قرآن کی جزا پیچھے سزا آپ سنائے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، رسوا کو ان کے لیے کیا ہوگا، عذاب ہوگا. اور خلق السماوات بغیر عمد ترونها، یہ اس رکوع کے آخر میں اللہ کی قادر قدرت ہونے کی بات ہے، بغیر ستونوں کے اللہ نے اتنا بڑا آسمان کیا کر دیا، کھڑا کر دیا. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ اس کے بعد میں نے آپ کو بات سنانی ہے ایک، اور وہ اسی پہ سنانی تھی، لیکن وہ سبق ختم ہوا 35 منٹ پہ. کسی نے میرے کو نہیں 40 منٹ پہ کسی نے میرے کو نہیں پوچھا تجھے کی سنانا سے، اور لطیفہ ہوتا ہے بھارت بندے کہتے نہیں سن وہ سنا کے جانا. بات سمجھے؟ تو بہرحال یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے. خلاصہ رکوع نمبر 2، توجہ فرمائیں، کیا بات ہے یار. ایک حکیم دانش مند کا طرز عمل دکھا رہے ہیں ہم تمہیں، ایک حکیم دانش مند کا طرز عمل دکھا رہے ہیں تمہیں. قرآن حکیم کو جو لوگ عملی جامہ پہنائیں گے وہ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ حکیم لقمان تھے. کو گل سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ مستفیدین قرآن کے وہ سامنے بس. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن کو عملی جامہ پہنائے گا وہ ایسا ہی بن جائے گا جیسا کہ حضرت لقمان حکیم. ان کا طرز عمل تھا کیا؟ ان کے طرز عمل میں پہلی بات یہ تھی، وہ شرک سے نفرت کرتے تھے. ابھی کل سورہ میں پڑھ لیا روم میں، اگر تم غلبہ پانا چاہتے ہو اس کے اصولوں میں ایک اصل یہ کہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرو. لقمان حکیم کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے اور ان کو بھی کہتے تھے نہ کرو. والدین کے مطیع اور فرما بردار تھے. اس وقت تک اطاعت کا حکم ہے جب تک کہ ماں باپ انسان کو شرک پر آمادہ نہ کرے. واہ میرے اللہ. بعض بادل موت کے قائل تھے، اقامت صلاۃ کے پابند تھے، کہتے تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے اور کہتے تھے کرو. صبر علی المصائب کرتے تھے اور اپنے بیٹے کو اور لوگوں کو کہتے تھے کہ صبر علی المصائب کرو. تکبر سے نفرت کرتے تھے، غرور سے تنفر تھا، اطمینان سے چلنا تھا، پست آوازی کے ساتھ بولنا تھا. کیا بات ہے. یہ سارے خاصے کس کے ہیں؟ حضرت لقمان حکیم کے. اور حضرت لقمان حکیم انہی خاصوں کی تبلیغ اپنے بیٹے کو بھی کر رہے تھے. آپ ذرا سنو اس بات کو. اگر تم نے مستفیدین قرآن کے اوصاف کیا کر لیے، پیدا کر لیے، اور تم نے قرآن سن کر عملی جامہ پہنایا قرآن کی باتوں کو، تو سنو ہم بھی تمہیں یہ اوصاف دیں گے اور ہم بھی تمہیں لقمان حکیم کی طرح بنا دیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو کیا دی تھی؟ حکمت. اور ہم نے انہیں کہا تھا اللہ اکبر کہ کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو. علم ملنے کے بعد متکبر نہ بنو. ہم نے انہیں کہا تھا جو شکر کرے گا اس کے شکر کا اسی کو فائدہ ہے، جو انکار کرے گا اللہ بڑا بے پرواہ ہے.
اور حضرت لقمان کی وہ بات یاد کرو جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے غالب آنے کے اوصافوں میں ایک وصف یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، کیونکہ شرک تو بہت بڑا کیا ہے، ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکیدی حکم دیا ہے، خصوصاً ماں کے بارے میں حکم دیا، کیونکہ وہ تو کمزوری در کمزوری سہ کر بچے کو جنم دیتی ہے، اور پھر 2 سال تک ماں کیا کھلاتی ہے، دودھ۔ انشکر لی ولوالدیک، پیچھے کہا میرا شکر کرو، اب اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر کہا میرے بھی شاکر بنو، اپنے ماں باپ کو کیا بنو، شاکر بنو۔ بہرحال اس سے نیچے آپ بس سن لیجیے، آگے چلتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان میں اعتقاد بھی شامل تھے، ان میں اعمال کی درستگی بھی تھی، ان میں اخلاق کی درستگی بھی تھی، ان میں اخلاص بھی تھا۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے قرآن کو عملی جامہ پہنانے والوں، اعتقاد اچھے رکھو، اعمال اچھے رکھو، اخلاق اچھے رکھو، اخلاص پیدا کرو، اور یہی باتیں اپنی اولاد کو بھی کہو، یہی باتیں اپنی، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور یہ چیزیں اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ کتنا اچھا ہے، اب دل کر رہا ہے اس کا ترجمہ کریں، لیکن چلیں یہ دیکھیں آیت نمبر 17، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کرتے رہنا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے رہنا، اور اس راہ پر جو تکلیفیں آئیں ان پہ صبر کرتے رہنا۔ کیوں؟ یہ جو دعوت کا کام ہے، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، کیونکہ یہ جو دعوت ہوتی ہے تو اس دعوت میں تو یہ نعرہ پہلے دن لگتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال، لو بھائی ایک بندہ کسی سے اجر بھی نہ مانگے اور اخلاص پر مبنی دعوت بھی دے، اور رد عمل میں کوئی جادوگر، کوئی شاعر، کوئی ساحر، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ خلاصہ رکوع نمبر 3، یہ نیچے کہا اپنا رخ نہ پھیر، گار نہ کھلا، زمین میں اکڑ کے نہ چل، چال میں میانہ روی رکھ، زیادہ اونچا نہ بول۔ خلاصہ رکوع نمبر 3، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی انعامات اور اس کی احسانات ذکر کیے جا رہے ہیں، اور کہا کیا جا رہا ہے، واہ بھائی واہ، جس محسن کے یہ احسانات ہوں، کیا اس کے ارشاد کی تعمیل کرنا دانش مندی نہیں ہے؟ یہی دانش مندی ہے، لیکن احسان ماننے کے بجائے غیر معقول جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کا ترجیح اختیار کریں گے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس کا معنی یہ کہ تم نے اپنے محسن کے احسانات کو مد نظر رکھ کر اس کے ارشادات کی تعمیل کی ہی نہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، کیا بات۔ حالانکہ جو شخص اپنے آپ کو سپرد خدا کر دیتا ہے وہ گویا کہ ایک مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جو آدمی اپنے آپ کو سپرد خدا کر دیتا ہے، اللہ ہم کریں گے یہ کام، اللہ ہم اپنائیں گے انشاءاللہ غلبے کے اصول، اللہ ہم کریں گے قرآن سے استفادہ، ہم کریں گے حضرت لقمان کی نصیحتوں پر عمل۔ جو آدمی اپنے آپ کو سپرد خدا کر دیتا ہے گویا کہ وہ ایک مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے۔ لیکن اور کہا جائے گا حضرت کو تسلی دیتے ہوئے، آپ مغموم نہ ہو، انہیں نفع اٹھانے دیں دنیا میں، پھر ہم انہیں مجبور کریں گے عذاب کی طرف۔ بڑی عجیب بات ہے، زمین و آسمان کا خالق مانتے ہیں لیکن اطاعت سے جی چراتے ہیں۔ ابھی آتا ہے خیر پوچھے جاتا نا زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو کہتے لا یقولون اللہ، یہ کام کس نے کیے؟ بھائی خالق مانتے ہو، اطاعت سے جی چراتے ہو۔ اطاعت کے لیے بڑی توجہ کے ساتھ جملہ ارشاد بھائی حضرت جو بزرگوں نے ارشاد فرمایا اس کو سنیں۔ اطاعت کے لیے تو انسان کو چند کلمات عطا ہوئے ہیں۔ بھائی قرآن جو ہے یہ چند کلمات ہیں جس کو عملی جامہ تم نے پہنانا ہے، یہ چند کلمات ہیں۔ انسان کو تو چند کلمات عطا ہوئے ہیں، اللہ کے کلمات تو اتنے ہیں کہ دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، ساتھ اور بھی اس کے ملانے سمندر، لیکن اللہ کی اطاعت کے جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ تو تمہیں دانائی کا تھوڑا سا ہم نے حصہ دیا ہے۔ بات سمجھے؟
ہائے میرے اللہ، کتنے تیرے وافر خزانے، لیکن جنہیں تو نے قدرت سے ہاتھوں سے پیدا کیا ان کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہائے، لیکن یہ پھر بھی چند کلمات کی اطاعت کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ کلمات تو اللہ کے پاس کیا ہے، وہ چند دیے ہیں، لیکن یہ چند کی بھی اطاعت نہیں کرتے، اس سے بھی قاصر ہیں۔ جب دن رات اور سورج چاند کے نظام کو چلانے پر قادر ہے تو انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی کیا ہے، قادر ہے۔ اور یہی ان کے معبودوں کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے اختیار میں تو اتنا کچھ ہے اور ان کے معبودوں کے اختیار میں تو کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 20، الم تروا ان اللہ سخر لکم، ہائے ہائے قرآن تیرے کیا کہنے، اے قرآن تیرے کیا کہنے، یہ ہے اللہ کی نعمتیں۔ یار جو کچھ زمین و آسمان میں وہ تمہارے خدمت میں لگا رکھا ہے، سورج خدمت، چاند خدمت، ستارے خدمت وغیرہ وغیرہ سارے تیری خدمت کے لیے، یہ منعم کا احسان ہے تیرے اوپر۔ اور پھر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، وہ باطنی ظاہری نعمتیں تم پر اڈیل دی ہیں ساری، لیکن پھر بھی منعم کے احسان کو نہیں پہچاننا۔ اچھا، اسے جب بغیر دلیل کے جھگڑتا ہے اللہ کی توحید میں، نہ اس کے پاس کوئی ہدایت ہے، نہ اس کے پاس کوئی روشن کتاب کی دلیل ہے، بلکہ اتنا احسان فراموش ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی کتاب کی کیا کرو، اتباع کرو، ایسے احسان فراموش ہیں، کہتے ہیں ہم تو اسی کا اتباع کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا، وہ تو دوزخ کے ایندھن بن گئے، شیطان کا کہنا مانتے رہے، یہ بھی ان کی نقش قدم پہ جا رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو سپرد خدا کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اس نے تو مضبوط گڑا کیا کر لیا، ہاں لیا۔ نیچے والی آیت میں حضور کے لیے تسلی ہے، غم نہ کریں حضرت، نہیں مانتے تو ہاں اس سے نیچے دیکھیں، ابھی تھوڑا سا فائدہ دے رہے ہیں، پھر ہم جہنم کی عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ پھر نیچے دیکھیے، خالق مانتے ہیں، اطاعت سے بھی چراتے ہیں۔ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور نیچے دیکھیے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ جو ہم نے تمہیں دانائی کے کلمات دیے ہیں یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے جناب یہ، ہائے ہائے ہائے، ان حکومت کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں طرز حکمرانی دیے۔ اللہ، اس رعایا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کی اطاعت کرنے کے لیے بھی کچھ قاعدے قرآن میں کیا ہیں، موجود ہے۔ بڑے بڑے اسپیکروں کے پاس جا کے سنتے ہیں لوگ، جناب ہمیں تجارت سمجھ آ جائے، ہمیں جناب گھریلو زندگی کامیاب بنانے کا نسخہ پتہ چل جائے۔ ایک ساتھی تھے تو وہ یہ کام کرتے تھے، تو کچھ دن ان سے تعلق رہا قرآن کے حوالے سے، یہ پائے جانا، لوگوں کو سکھانا سمجھانا۔ تو ایک دن آئے اور چند دن ساتھ رہے، وہ بعد میں کہنے لگے اوئے ہوئے ہوئے پتہ نہیں ہم بنے ہوئے لوگوں کے مسیحے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اصل تو یہ کتاب ہے۔ پھر کہنے لگے میں قرآن سیکھتا ہوں تاکہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو باخبر کروں، کیونکہ اس جیسی تو بہترین جذبات دینے والی کتاب ہی کوئی نہیں۔ آخر میں اللہ کی قدرت دیکھیے، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، دن کو رات میں، رات کو دن میں، سورج چاند ہیں جی، یہ سب کچھ اللہ کے اختیارات ہیں۔ اور آگے دیکھیے، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس اللہ ہی کا حق ہے یہ اختیارات، وانما یدعون من دونہ الباطل، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ سب باطل ہے، وہ سب باطل ہے۔ اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ کے مقابلے میں ان کے پاس تو کوئی اختیار ہے۔ اگلا رکوع دیکھیے، کیا اس محسن کے احکام کی تعمیل کرنا جس کے یہ احسانات ہوں دانش مندی نہیں ہے؟ مانا یہ کہ یہی کیا ہے، دانش مندی ہے۔ کیا اس محسن کے احکام کی تکمیل کرنا، تعمیل کرنا جس کے یہ احسان ہو دانش مندی نہیں ہے؟ کیا احسان ہے؟ کشتیوں کا چلنا احسان ہے، مشکل سے نجات دینا یہ اس کا کیا ہے، احسان ہے۔ ابھی وقت ہے، تعلق باللہ درست کرو،
शैतान और दुनिया की जिंदगी बहकावे में न डाल दे तुम्हें। आगे बड़ा लफ्ज है, सुनिए तवज्जो के साथ। इंसान की गलती है कि अपने आप को आजाद समझता है, वगरना इसका रिस्क, इसके आबाद, इसकी मौत व हयात सब कुछ अल्लाह के कब्जे में है। हाँ, दानिशमंदी इसी में है कि इसी को माने। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ, अल्लाह के पास है क़यामत का इल्म, अल्लाह के पास है बारिशें कब होनी है, अल्लाह जानते हैं अरहाम में क्या है, अल्लाह जानते हैं किसी ने कब मरना है, अल्लाह जानते हैं किसी ने कल क्या कमाना है। ये सब चीजें उसी के कब्जे कुदरत में। यार जब सब कुछ उसके कब्जे कुदरत में है तो फिर दानिशमंदी यही है, उसी की बात मानी जाए। गूगल समझो कि नहीं? ये हाल हम पर भी है। मुश्किल आती है तो हम मुतवज्जे इल्लाह होते हैं, और जब मुश्किल हट जाती है तो हम भी अल्लाह की जात को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अल्लाह हमें भी मुस्तकिल मिजाज रहने की तौफीक नसीब फरमा दे। और फिर इसी में देख लीजिए आयत नंबर 33, वहां पर बड़ा साफ लफ्जों में है कि मियां उस दिन से डरो जिस दिन कोई बाप बेटे को काम नहीं आएगा, बेटा बाप को काम नहीं आएगा। और याद रखो दुनिया की जिंदगी और शैतान तुम्हें बहकावे में ना डाल दे। चलो जी, सूरत का नाम है सूरह अस-सजदा। ईमान वालों को सजदे का हुक्म है, यही वजह तस्मीया है। बड़ी तवज्जो करो है अल्लाह। सूरह लुकमान में था मुवहिद बनो, शिर्क ना करो, क्योंकि रूम में कहा गया था यही गलबे का उसूल है, यही गलबे का उसूल है। अब सजदा में कहा जा रहा है, ओह बड़ी तवज्जो कीजिएगा, शिर्क को छोड़ने वालों की अलामत यह है कि आयात इलाही सुनकर सजदा रेज हो जाते हैं। आयात इलाही सजदा, ये दलील है कि ये बंदा शिर्क छोड़ चुका है। अगर नहीं हो रहा तो किसी बाबे को सजदा तो नहीं कर रहा, लेकिन दुकान की पूजा तो कर रहा है, तो सजदे का टाइम नहीं। अपने बिजनेस की पूजा तो कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो खुदा मान रहा। नंबर 2, मुशरिकीन का उज़र रफा किया जा रहा है। हम बरकात इंदा कार साज तो समझकर नहीं पुकारते, हमारी पुकारने की नीयत यह होती है कि ये कल क़यामत के दिन शफीए गालिब बनकर हमारी सिफारिश कर लेंगे। हम समझते हैं ये माबूद नहीं है, हम समझते हैं ये कारसाज नहीं है, हम सिर्फ इनकी खुशनूदी के लिए नजर न्याज मन्नत मनोती ये इबादतें सारी इसलिए करते हैं ताकि कल क़यामत के दिन क्या बनेंगे, शफीए गालिब। इस सूरह मुबारक में बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ कहा जाएगा अल्लाह के यहां कोई शफीए गालिब नहीं है, ये भी गलत है। खुलासा, इस सूरह मुबारक में नफी शिफात कहरी है, दलाइल अकली नकली हैं, तखवीफात हैं, बशारतें हैं, शिकवे हैं। वाह भाई वाह, हुजूर के लिए तसल्ली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह, तकाबुल है सिफात का मोमिनीन और काफिरीन। 7 सिफात फासिक और 9 सिफात मोमिन की बयान की जाए, जिन्होंने शिर्क छोड़ा है और आयात सजदा सुनकर फौरन सजदा रेज हो जाते हैं। खुलासा रुकू नंबर 1, जिस कादिर मुतलक ने मट्टी से मुख्तलिफ तगय्युरात देकर, बड़ी तवज्जो से जुमला सुनिएगा, जिस कादिर मुतलक ने मट्टी से मुख्तलिफ तगय्युरात देकर तुम्हें जी समा व बस व अफईदा इंसान बनाया है, कानों वाला, आंखों वाला और सुनने वाला। मट्टी को मुख्तलिफ तगय्युरात देकर तुम्हें मुख्तलिफ जी सब वजी बसर वजी अफईदा इंसान बनाया है। क्या उसकी रुबूबियत का तकादा ये न था कि तुम्हारी रूहानी तरबियत के लिए हिदायत भेज देता, जिसने तुम्हारी ये तरबियत की कि आंख कान ये वो सारे आज़ा दिए। रुबूबियत का तकादा था ना,
جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد روحانی تربیت بھی کرتا اور اس کے لیے ہدایت بھیجتا۔ یہ جو روحانی ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے یہ خود ساختہ نہیں ہے بلکہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اس کو نازل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور جس نے تمہاری یہ روحانی ضرورت پوری کی ہے وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، نظام عالم کا مدبر ہے۔ اس کی تدبیر کا تقاضا یہ تھا تمہاری اصلاح کے لیے تمہیں قرآن دیتا۔ مدبر کسے کہتے ہیں؟ نظام چلانے والا۔ اس نظام چلانے والے کی تدبیر کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تمہاری اصلاح کے لیے تمہیں قرآن دیتا، اس نے دیا ہے۔ پھر کان، آنکھ، دل کی نعمت یہ شکر کے لیے ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، قرآن نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے تاکہ آنکھ، کان، دل کی نعمت کا شکر ہو سکے۔ تو جو بندہ قرآن سنتا ہی نہیں، قرآن دیکھتا ہی نہیں، قرآن کو سمجھتا ہی نہیں، تو گویا کہ یہ نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کر رہا۔ اور کہا جائے گا اصل میں جو روحانی تربیت قبول نہیں کر رہے یہ حقیقت میں باس بعد الموت کے منکر ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی ذہن نظریہ ہے۔ پہلی آیت دیکھیے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کا اترنا ہے کس کی طرف سے؟ رب اب بات سمجھ گیا؟ رب ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی ضرورت کو کیا کرے، تو یہ کتاب تمہاری اس کی ربوبیت کا نتاجہ ہے۔ لیکن روحانی تربیت قبول کرنے کے بجائے الٹا کہتے ہیں یہ قرآن کو اس نے گھڑی لیا ہے بھائی، یہ تو منزل من اللہ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ منزل من اللہ ہے اس لیے آیا تاکہ بھائی اس کے ذریعے ایسے لوگوں کو ڈرایا جائے جن کے پاس قریب زمانے میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور یہ کتاب اس لیے ہے لعلہم یہتدون، تاکہ لوگوں کو جینے کا کیا آئے، ڈھنگ آئے۔ دیکھو ظاہری چیزوں کا خالق مانتے ہو، یدبر الامر، اے اللہ الذی خلق السماوات والارض، نیچے آئیے یدبر الامر، مدبر الامور مانتے ہو، اسی خالق، اسی کے مدبر ہونے کا تقاضا تھا کہ تمہاری روحانیت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کتاب اتار دیتا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باس بعد الموت کے کیا ہے، منکر ہے۔ آیت نمبر 10 دیکھیے، کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں فنا ہو جائیں گے تو ہمیں نئی پیدائش میں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور اوپر کیا ہے 9، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، مٹی سے انسان بنایا، پھر پانی سے، پھر اس میں روح پھونکی، پھر کان دیے، آنکھ دی، دل دیے، تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے قرآن پر عمل کر کے شکر ادا کریں۔ خلاصہ رکو نمبر 2، رب العالمین کی کتاب سے استفادہ کرنے والوں اور ترک استفادہ والوں سے سلوک الہی ہوگا۔ یہ اللہ کا ماننے والوں سے کیا سلوک ہے، نہ ماننے والوں سے کیا سلوک؟ تقابل، دونوں برابر نہیں ہیں۔ صفات مومنین مثلا ایمان بالآیات، اس کے تذکرے سے سجدوں میں گرنا، تسبیح و تحمید سے تکبر نہ کرنا، پہلو بستر سے جدا رکھنا، خوف و طمع کی امید کی کیفیت میں رہ کر پکارنا، خرچ کرنا۔ اور کہا جائے گا متکبرین کے لیے بڑے عذابوں سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتے ہیں تاکہ یہ رجوع اللہ کرے، تاکہ رجوع اللہ کرے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو آیات قرآنی کا انکار کرے؟ یہ مجرم ہے، اور قیامت کے دن ان سے اور دنیا میں انتقام لیا جائے گا۔ رکوع دیکھیے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ہمارا سلوک کیا ہوگا مجرموں کے ساتھ جنہوں نے کتاب سے استفادہ نہیں کیا؟ ہمارا سلوک یہ ہوگا کہ ان کے سر اس دن کیا ہوں گے،
جھکے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوں گے اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن لیا، کیا ہمیں پلٹنے کی اجازت ہے تاکہ ہم نیک عمل کریں؟ اب ہم انا موقنون، ہم یقین کر چکے ہیں۔ نیچے دیکھیے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، یہ سلوک ہے قرآن سے استفادہ نہ کرنے والوں کے ساتھ۔ نیچے دیکھیے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج اللہ کریم کی طرف سے کیوں بلائے جا رہے ہیں؟ ذوقوا عذاب الخلد، یہ سارے رویے ہیں منکرین قرآن کے ساتھ۔ اب آئیے واہ، جو حضرت لقمان کی نصیحتوں پر کیا کرتے ہیں عمل اور شرک چھوڑتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے سوائے اس کے نہیں، وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جب انہیں آیتوں میں یاد دلائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، تسبیح حمد بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اور سنو، کتاب سے مستفید دین لوگوں کی صفات، ان کے پہلو رات بستروں سے کیا رہتے ہیں؟ جدا رہتے ہیں۔ یہ اپنے رب کو خوف اور طمع کی کیفیت میں رہ کر پکارتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں نے کہا تھا تکابر ہوگا، اب مجرموں کو بھی سن لیا، مختصراً مستفیدین قرآن کو بھی سن لیا۔ اب یہ جملہ دیکھیے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا یہ دونوں جماعتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک کے لیے وہ نعمتیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں، اور ایک کے لیے نیچے آیت 20 دیکھیے، مأواہم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون۔ ایسے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کے لیے غلبہ، دوسروں کے لیے ولا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابات تاکہ وہ پلٹیں۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت کا ترجمہ گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربی، اور جسے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، اور پھر وہ اس سے کیا کر لے؟ منہ پہ اعراض کر لے۔ یہ ہماری مثال ہے، ہماری سوسائٹی کی مثال ہے، ہمارے مسلمانوں کی مثال ہے۔ یہ ظالم ہے، یہ مسلمان خود، انہیں قرآن سے نصیحت کی جا رہی ہے اور یہ اس سے منہ کیا کر رہے ہیں؟ اگلا لفظ سنو بھائی، دیکھو توجہ کے ساتھ، انا من المجرمین منتقمون، ہم بے شک ایسے مجرموں سے پھر انتقام لیتے ہیں۔ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ تمہیں کوئی ہاتھ لگا دے؟ کہیں ایسے نہیں، ایسے تو نہیں کہ تم مجرم خود بنے ہو اور تم سے انتقام لیا اور کافر کو تم پر مسلط کیا جا رہا۔ خلاصہ رکوع نمبر 3، بڑا ڈرنے والا ہے معاملہ۔ تورات کے ذریعے ائمہ کی ایک جماعت تیار کی گئی، تورات کے ذریعے ائمہ کی ایک جماعت تیار کی گئی، یہاں بھی متبعین قرآن کی ایک جماعت تیار ہوگی حضرت قرآن سے، وہاں بھی ایک جماعت تیار ہوئی، یہاں بھی کیا ہوگی؟ ایک جماعت تیار ہوگی قرآن کے ذریعے۔ مخالفین کے لیے فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، پہلوں کی ہلاکت عبرت کے لیے کافی نہیں، یہ مخالفین احسانات بھی نہیں مانتے بلکہ فیصلے کا دن مانتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ابھی انتظار کرو، آ جائے گا فیصلے کا دن بھی۔ اب رکو ترجمہ دیکھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی تھی؟ کتاب۔ پھر آپ اس کے ملنے میں شک نہ کریں، ہم نے ہی بنی اسرائیل کے لیے اس کتاب کو ہادی بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں ایک پیشواؤں کی جماعت بنائی تھی جو ہمارے حکم سے لوگوں کو کیا کرتی تھی؟ رہنمائی کرتی تھی۔ جب انہوں نے صبر کیا اور وہ جماعت ہماری آیتوں پہ کیا رکھتی تھی؟ یقین رکھتی تھی۔ اے حبیب قرآن کی محنت کیجیے، اس سے بھی ایک جماعت کیا ہوگی؟ تیار ہوگی۔ کیا بات ہے؟ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی تحریک دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو وہ تحریک قرآن کے کام کے بغیر تحریک بن سکتی ہے؟ پیشوا بنے گے اسی سے، راہبر بنے گے اسی سے، اور وہ صابر بھی اسی سے بنیں گے، اور ان کا یقین بھی آیتوں پر اسی سے ہوگا۔ اور پھر یہ ہوا ایسا، حضرت نے جب ایک جماعت تیار کر دی
اس جماعت نے پھر دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، وہ صابر بھی تھے، وہ یقین کرنے والے بھی تھے۔ نیچے دیکھیے آیت نمبر 26، کیا ان کے لیے یہ نمونہ کافی نہیں ہے؟ پہلوں کی ہلاکت، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور آخر میں کہا جائے گا اب اگر یہ نہیں مان رہے تو ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، ان کو پہلوں کی ہلاکت سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اب بھی اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، انتظار کریں، ہم بھی انہی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے کنارہ کیجئے، وَانتَظِرْ، انتظار پہ رہیے، إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ سورۃ الاحزاب۔ تسمیۃ الکل باسم الجز، احزاب کہنے کی وجہ اس میں لفظ احزاب ہے، یحسبون الاحزاب، وجہ تسمیہ ربط پیچھے تھا، شرک نہ کرنے والے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ربط سورۃ الاحزاب۔ پیچھے تھا شرک نہ کرنے والے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اب کہا جا رہا ہے تم اس عقیدے پر پختہ رہو، اس کی تبلیغ کرو، اگرچہ احزاب مل کر تمہارا مقابلہ کریں۔ احزاب ابھی سنیں گے آپ، کفار کا اتحاد۔ نمبر 2، لقمان میں و سجدہ میں شرک کا رد تھا، احزاب میں رسومات باطلہ کا رد ہے۔ وہاں دونوں صورتوں میں تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، یہاں کچھ رسومات آئیں گی جو غلط پھیلی ہوئی تھی معاشرے میں، حضرت نے آ کر ان رسومات باطلہ کی کیا کی ہے؟ خرابیوں کا رد جو کہ پہلے رکوع میں مذکور ہیں۔ احکامات ہوں گے سورہ الاحزاب میں، 8 حضرت کے لیے، 9 مومنین کے لیے اور 2 ازواج مطہرات کے لیے۔ موضوع صورت، آپ اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے میں کفار منافقین کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ کے جو اقارب ہیں وہ بھی اس فریضے میں حارج نہ بنے، خلل والے نہ بنے، نہ کافروں کی اطاعت، نہ منافقوں کی اطاعت، اور نہ آپ کے رشتہ دار اس میں حرج کا باعث بنے۔ بڑی زبردست سورہ ہے۔ اس کے شان نزول میں 2 قول ہیں، 4 یا 5۔ غزوہ بدر میں مسلمان غالب آئے، غزوہ احد میں مسلمانوں کا غلبہ شکست میں۔ بدر پیش آیا کب؟ 2 ہجری۔ احد پیش آیا، اب جانبین سے جب غلبہ مغلوبیت کے معاملے چلے تو ایک وفد حضور کے پاس مدینہ میں آیا اور رئیس المنافقین کے پاس آ کر ٹھہرا۔ اس نے حضرت کو کہا کہ آپ کے مہمان آئے ہیں مکے سے، وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، مل لیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت کو آ کر کہا دیکھو آپ کے بندے بھی مر رہے ہیں، ہمارے بندے بھی مر رہے ہیں، تو ہم کسی نقطے پر اتفاق اور اتحاد کر لیتے ہیں تاکہ یہ جنگوں کا سلسلہ کیا ہو جائے؟ ختم۔ نقطہ اتحاد کیا ہے؟ باقی سب کچھ آپ کی دعوت ٹھیک ہے، لیکن ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت نرم ہو جائے تو وہ تو نرم ہونے کے لیے کیا ہے؟ تیار، کیونکہ وہ تو مشرک کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کو بھی مان رہا ہوتا ہے۔ اب اس نے حضرت کو کہا کہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن کم از کم ان کو برا بھلا، یہ نافع نہیں، یہ ذات نہیں، یہ مالک نہیں، یہ مختار نہیں، یہ متصرف نہیں، یہ علیم نہیں، یہ قدیر نہیں، ایسے نہ کہا کریں۔ تو ہم آپس میں لڑتے نہیں ہیں، آپ کا جو نظریہ ہے آپ اس نظریے پہ قائم رہیں، آپ اپنی تبلیغ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کر کے کہا اتق اللہ، حضرت اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، آپ کافروں کی بھی اطاعت نہ کریں اور منافقوں کی اطاعت بھی نہ کریں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، بلکہ جو وحی نازل کی جا رہی ہے آپ اس وحی کا کیا کریں؟ اتباع کریں۔
دیکھیں آنے والے وفد کی بات نہیں مانتی. آپ کو جو پیغام حق دیا گیا آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام حق آپ لوگوں تک کیا کریں؟ پہنچائیں. رد عمل کا فکر نہ کریں, توکل اللہ کریں. مثلا آپ کی سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لائق ہے اس کے سینے میں کیا ہے؟ 2 دل. اس کی تردید کریں, کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہے. آنے والے وفد کو کہیں یہ ممکن نہیں کہ اللہ بھی دل میں بسے اور اللہ کا غیر بھی دل میں بسے. دل 2 ہوتے نہیں, سینے میں ایک ہے, بس اللہ رہے گی یا اللہ کا غیر رہے گا. اور آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, یہ غلط رسم ہے. آپ بتائیں انہیں کہ جو متبنہ ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے, یہ رسم ہے. اس کا خاتمہ کریں آپ, اور اس کا آغاز ہم نے آپ کی زندگی سے شروع کروانا ہے کہ زید بن حارثہ تقدیر الہی کے مطابق اپنی بیوی حضرت زینب کو کیا دیں گے؟ طلاق. حضرت زید بیٹے بنائے ہوئے تھے نا, غلام نہیں تھے, 12 لائے گئے, اٹھا کر بچے تھے, بچے کسی نے پکڑ لیا اور لے آئے, بیچ دیا, غلام بنایا. ادھر حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ غلام لے کے آنا اپنے ایک عزیز کو. وہ منڈی میں خریدنے گئے تو نظر جناب ٹک گئی حضرت زید بن حارثہ پر. لائق بچہ تھا, بچے کچھ نظر بھی آ جاتے ہیں, تو وہ لگ گئی نگاہ, پھر لے کر آئے. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ کے پاس وہ تھے. حضرت کے ساتھ جب خدیجہ کا نکاح ہوا تو حضرت نے حضرت زید کی لائقی جان کر کہا حضرت خدیجہ کو یہ مجھے نہیں دے دیتی ہو غلام. انہوں نے کہا حضرت سب کچھ ہی آپ کا ہے, آپ لے. حضرت نے سب سے پہلے حضرت زید کو خریدا اور خریدنے کے بعد بیٹا آزاد کیا, اور آزاد کرنے کے بعد امام الانبیاء نے اس لائق بچے کو اپنا بیٹا قرار دیا. یہ میرا کیا ہے؟ بیٹا ہے. جب بیبی اچھے ہوتے ہیں تو وہ لوگ انہیں بیٹا کہتے ہیں, بیٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آزاد نہیں کیا تھا تو ان کے خاندان والوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ایک شخص کے پاس ہے. یہ تجارت کے لیے گئے تھے تو راستے میں کسی نے دیکھ کر پہچان لیا تھا ان کے رشتہ داروں نے. پھر انہوں نے کہا کہ مکہ میں یہ ملے گا. مکہ میں آئے تو حضرت کے پاس آ کر انہوں نے کہا ہم کوئی خاندانی غلام نہیں ہے, بچہ رات کی کسی وقت ڈاکوؤں نے, چوروں نے اٹھایا ہے, اٹھا کر غلام بنا دیا, مہربانی کریں یہ اسے واپس کر دیں. تو حضرت کو بھی بڑی تکلیف ہوئی, جس کو بیٹا بنا کے رکھا ہوا تھا. تو حضرت نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا, یہ زید بیٹا ہے, اسے پوچھ لو, جانا چاہتا ہے تو کیا ہو جائے, چلا جائے. اپنے حقیقی رشتہ داروں کو حضرت زید نے کہا میں رشتہ دار قربان کر سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو قربان نہیں گئے. پھر آپ نے آزاد کر کے بیٹا بنایا. پھر اسی پہ بس نہیں ہے, لوگوں میں تو غلام مشہور تھے نا, بڑے نہیں تھے غلام. اب جب شادی کی باری آئی تو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا ہے اپنی پھوپھی ذات قریشی خاندان کی لڑکی حضرت زینب کا. وہ جناب کدھر وہی غلام کے ساتھ رشتہ, کتنے گرتا تھے کتنے بربٹا, کتنا فاصلہ ہے, گرتے کہاں بربٹے کہاں. لیکن حضرت سے مانگا رشتہ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے. حضرت نے مانگا تو قرآن کہتا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اس کے رسول ایک کام کا فیصلہ کر لیں تو کسی کو نہ کرنے کی کوئی اجازت. ایک صحابی تھے اسلمی ان کے نام میں آتا ہے, رنگ کے کالے تھے, تو وہ اتنے نئے نقش والے نہیں تھے, رشتہ نہیں ہو رہا. جدھر جاتے تھے اب وہ ایک ہی جواب آتا سی نہیں. حضرت ایک دن مسجد میں تھے تو حضرت نے پوچھا تیری شادی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا حضرت کوئی دیتا ہی نہیں تو شادی کس سے کر دی؟ حضرت نے کہا اچھا فلاں بندے کو جا کے میرا کہے, اسے جا کر کہو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. تکلو رشتہ صحابہ کرام میں ایک صحابی کا واقعہ ہے. انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ یار ذرا اس گھر جا کے میری رشتے کی کیا کرو. وہ گئے, انہوں نے جا کر بات کی, وہ اگلے نے کہا بھائی ان کو اس کو تو نہیں دیتے, تجھے دیتے اگر کرنا ہے. اس نے کر لیا. وہ اگلا انتظار کر رہا ہے, ویٹ کر رہا ہے, کوئی ملتا ہے کس سے گیا تم ہے. انہوں نے کہا بھائی تم کدھر یار, تم ملنے کی کوئی نظریں چرا رہے ہو. انہوں نے کہا یار گل حقیقت یہ ہے
بات حقیقت میں یہ ہے کہ میں گیا تھا، انہوں نے کہا اس کو نہیں دیتے تجھے دیتے، تو میں تو خود کر کے آ گئی ہوں۔ تکلف نہیں تھا، کیا خوبصورت زندگی۔ تو یہ زید اسلمی جو تھے ان کو رشتہ کوئی نہیں دیتا، یہ جناب ان کو حضور نے کہا میرا نام لینا جا کے بڑے بغلے بجاتے ہوئے خوش خوش گئے، انہوں نے کہا آج تو یہ انکار نہیں کرے۔ اور جن کی وہ بچی تھی وہ اتنی لائق خوبصورت باکمال تھی کہ ان کو رشتہ ہی کوئی نہیں پسند آ رہا تھا، اتنی بچی لائق قابل باصلاحیت۔ اب انہوں نے جا کر دروازے پہ دستک دی، انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی حضرت کا قاصد آیا، لیکن آیا آپ نے لیے، حضرت نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرو۔ وجرا اللہ اکبر، بچی کا باپ دروازے میں تھا، وہ کبھی بچی کے بارے میں سوچے کبھی اس کی وہ خیر دیکھے، انہوں نے کہا چل بھائی ہے جی پتلی گلی سے نکل، رشتہ نہیں ہے۔ اب جب یہ انکار کر کے باپ گیا ہے واپس تو بچی نے کہا کون تھا؟ اس نے کہا ایک آدمی آئے تھے، وہ کہتے مجھے حضور نے بھیجا ہے زید اسلمی، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ تو بیٹی آپ کا تو اس کا جوڑی کوئی نہیں ہے، یہاں تو لوگ آ رہے ہیں ہم انکار کر رہے ہیں، اور یہ سبحان اللہ۔ اس بچی نے کہا جلدی کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، مجھے ساتھ لے جائیں اور حضور کے دربار میں لے جائیں۔ لیکن وہ حضرت زید پہلے پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح حضرت نے کہا وہ ابھی کیوں مرجائے ہو، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جو ہر مرتبہ ہوتا ہے وہی ہوا ہے، انکار۔ حضرت نے کہا ٹھہر، ابھی حضرت کی مجلس میں بیٹھا تھا تو وہ بچی آ گئی، سبحان اللہ، اپنے باپ کو یہ کہتی ہوئی، یہ نہیں دیکھنا تھا کہ کون آیا ہے، یہ دیکھنا تھا کہ اس کو بھیجا کس نے ہے، یہ تو دیکھے نا کس نے بھیجا ہے۔ اور پھر اس بچی کا اسی مجلس میں نکاح اس صحابی کے ساتھ ہوا، اور وہ پہلے دمدموں میں جہاد میں جا کر شہید ہو گئے۔ حضرت نے اس بچی کو وراثت بھی دی، جو مال تھا، گھوڑا تھا، جو چیز تھی، اور حضرت نے کہا لے لو بھائی، اللہ نے جی نکاح بھی ہو گیا اللہ اس کے رسول کے کہنے پر، اور تم اس کی وراثت کی حقدار بھی۔ تو حضرت نے حضرت زید کا بھی کیا کروایا تھا؟ نکاح، لیکن وہ بن نہیں پائی وہاں، تو طلاق ہو گئی۔ حضرت نے بڑا سمجھایا، لیکن تقدیر الہی تھی۔ اللہ نے کہا ان رسومات الہیہ کا باطل بھی ہے جی، یہ جو رسومات ہیں جی معاشرے کی، ان کا رد بھی آپ ہی کے ذریعے سے کروانا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت کو حکم دیا کہ حضرت زید کی جو بیوی ہیں حضرت زینب، ان سے آپ کیا کریں؟ وہ اللہ میں کیسے نکاح کروں بھائی؟ یہ تو ہر معاشرے میں لوگوں کو پتا ہے، معاشرے کے ہر فرد کو، کہ یہ زید تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، تو لوگ کہیں گے اپنی بہو سے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ حضرت یہی تو بتانا ہے نا کہ جو مقبولہ بیٹا ہوتا ہے یہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے اتنا پریشر حضرت کے اوپر آیا کہ جب یہ کہی بات کہ سنو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک سینے کے اندر دو دل نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہے تمہاری کہ جن عورتوں سے زیادہ کرو وہ تمہاری کیا بن جائے؟ مائیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ منہ بولے بیٹے کیا بن جائے؟ حقیقی بیٹے، یہ نہیں ہے۔ بس یہ بات کرنی تھی۔ اتنا پریشر حضرت پر بڑھا کہ اللہ نے پھر شاباش اور تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل کر دی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ خلاصہ دیکھیں، یہ ان تو ایڈا سارا ہے جڑا تو شاید ضرور پوچھیں۔ خلاصہ رکو نمبر 1، وحی کا اتباع کریں۔ چلے ایک بات یہیں پہ سن لیں تاکہ پھر آگے جلدی سے چلے جائیں۔ جب حضرت نے معاشرے سے بدعات کی تردید کی اور مسلمانوں کو خالص دین دیا تو مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا حضرت نے، اس لیے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ انسان اپنی ذات کے لیے وہ مصلحتیں نہیں جانتا جو حضور اس کی ذات کے لیے بہتر مصلحتیں جانتے، اس لیے کہا گیا تمہارا نفس تمہیں خیر کا حکم بھی دے سکتا ہے، شر کا بھی دے سکتا ہے، لیکن حضرت صرف خیر کا حکم دیتے ہیں، اس لیے تمہارے نفسوں کا تم پر اتنا حق نہیں جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری جان پر کیا ہے، حق ہے۔ اب جب یہ کام کیا نا تو سوسائٹی سے رد عمل آیا۔ اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ تم اس رد عمل کے دور میں حضور کے ساتھ کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت کی جب مخالفت ہو رہی ہو تو تم حضرت کے ساتھ کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ تمہارے محسن ہیں، اگر تم حضرت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تمہاری ایسی مدد کریں گے جیسے اللہ نے غزوہ احزاب کے موقع پر تمہاری کیا کی تھی
اس وجہ سے غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ یہ غزوہ احزاب سن 4 یا 5 ہجری میں ہوا، اور یہ اس کے اصل میں محرکات جو تھے وہ یہودی تھے۔ اس غزوے کا جو سبب ہے وہ کون ہے؟ یہودی۔ بدبخت مدینہ سے گئے مکے میں، مکے والوں کو ابھارا، آؤ پہلے تو تم اکیلے بدر میں آئے، اکیلے احد میں آئے، اب مل کر ان کا صفایا کرتے ہیں مسلمانوں کا۔ ادھر ہمارے لیے بھی بڑی مشکلات بن رہی ہیں کیونکہ وہ جزیرے عرب سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے مشرکین مکہ کو ساتھ ملایا، باہر نکلے تو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ غطفان، بڑا جنگجو قبیلہ تھا عربوں کا سب سے۔ ان کو لالچ دیا ان یہودیوں نے کہ خیبر کی جو کھجوریں ہیں اس کی آمدنی میں ہم آپ کو کیا کرتے ہیں؟ سالانہ شریک کرتے ہیں، ہر سال تمہیں کھجوروں باقیاتی آمدنی دیں گے، جتنی بھی دیں گے، تم ہمارے ساتھ اس اتحاد کا حصہ بنو۔ قبیلہ غطفان کے لوگ بھی اس اتحاد کا کیا بنے؟ حصہ۔ ایک بہت بڑا اتحاد سن 4 یا 5 ہجری کو مدینہ کی طرف روانہ ہوا، تیاری کی انہوں نے۔ ادھر حضرت کو پتہ چل گیا کہ بڑا اتحاد ہو گیا اور آ رہا ہے، مدینہ کی طرف حملہ آور ہو رہا ہے۔ ادھر حضرت بڑے پریشان ہوئے، لیکن حضرت کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضور نے مشورہ کیا، اللہ پروردگار عالم نے حضرت سلیمان کی رائے حضور کو پسند کروائی اور حضرت نے فیصلہ کیا کہ مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے، ہم اپنے ارد گرد کیا کھودیں گے؟ خندق۔ یہی غزوہ خندق بھی ہے۔ لہذا 10 بندوں کو 40 گز حضور نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اب لوگ خندق کھود رہے ہیں، اور ان خندق کھودنے والوں میں جناب حضرت خود بھی شریک ہے۔ مٹی پڑ رہی ہے، اٹھا رہے ہیں، مٹی اندر کھدال لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ 6 دن متواتر خندق کھودی گئی، 25 دن مسلمانوں کے لیے محاصرہ رہا، لیکن جب وہ اتحاد آ پہنچا، اللہ نے کسی کو وہ خندق پار کرنے کی ہمت نہیں دی، جس نے کی بھی تھوڑی بہت وہ وہیں پہ کچلے گئے، مارے گئے، کر ہی نہیں سکے۔ اب مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم ایسے حضور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سیسا پلائی کی بات، ہم تمہاری ایسے مدد کریں گے جیسا کہ احزاب کے موقع پر ہم نے کی تھی۔ 25-26 دن یا مہینے کے محاصرے کے بعد حضرت نے اللہ سے دعا کر کے کہا، یا اللہ ہمارے غلبے کی صورتیں پیدا کر دے۔ اللہ نے ہوا چلائی ٹھنڈی تیز، ہنڈیاں ان کی الٹ گئیں، سواریاں بلا کے بھاگنے لگی، خیمے اکھڑ گئے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ بھائی اب ہمارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ہم مر گئے، بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے سارے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرما کر حضرت نے کہا، اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدد، ایک پیغمبر کی مدد مغرب کی ہوا سے کی تھی، اور میری مدد اللہ نے مشرق کی ہوا سے کی۔ اور یہ اتنا ڈر کا موقع تھا کہ صحابہ اکرام آئے اور کہنے لگے بڑا خوف ہے دل میں، حضرت کوئی وظیفہ بتائیے۔ حضرت نے وہ دعا بتائی تھی، اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا، اللہ تو سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ تو عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ تو ہمارے دل کے خوف کو امن میں کیا کر دے؟ تبدیل کر دے۔ پھر ہوا ایسا، قرآن کہتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں کھلی رہ گئی، اور جناب کلیجے کس کو آنے لگے؟ منہ کو آنے لگے، طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ منافق کہنے لگے نصرت کے وعدے جھوٹے ہیں، جیسے ہم نے اس خوف کے موقع پر تمہاری مدد کی تھی، آج اگر تم مسلمانوں حضور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اسی طرح مدد کا پاؤ گے جیسا کہ آزاد کے موقع پر ہم نے کی تھی۔ آج بھی دنیا میں یہی ہے، ہمارے اتحادی بن جاؤ، غزہ میں ان کے غیر مسلح ہونے کے لیے، ان کے اخراج کے لیے تمہیں اتنے ڈالر دیں گے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا دنیا میں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کی بات ہے کہ قرآن کی کوئی بھی بات ہو تو اسے دور حاضر میں تلاش کرو۔ اسلام کے خلاف اتحاد بننا یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، یہ شروع سے رہا ہے، اور اتحادیوں کو لالچ دینا یہ بھی شروع سے رہا ہے، لیکن
اللہ کا اتنے اتحادوں کے خلاف اے اللہ والو اپنوں کی مدد کرنا یہ بھی دستور الہی رہا ہے. پہلے روس اکیلا ہے، پھر ان یہودیوں کی طرح بات سمجھے، انہوں نے سمجھا کہ روس اکیلا تھا تو مار کھا گیا، اب اتحاد کر کے آتے ہیں. کتنے ملکوں کا اتحاد آیا، کچل دیا گیا سارا. اتحاد بھی اسلام کے خلاف پرانی بات ہے، اور ان اتحادوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا اور انہیں شکست دینا یہ بھی اللہ کا پرانا اصول ہے. بس تم یہ سوچو کہ تم اس گھڑی میں کہاں کھڑے ہو. تو ناراض ہو، وقت نہیں ہے کہ آدمی اس سورت کا ترجمہ پورا کرے. ہاں تم دیکھو تم کہاں کھڑے ہو. جب لوگوں نے کہا تھا امریکہ کے اتحادی نہیں بنتے، افغانستان کے ساتھ رہتے ہیں مشرف کو، یہ ہمارے لیے کیا ہوگا بہتر، تو اس نے آگے سے کہا تھا جلت نہیں ہو گئے، مارنا دے اپنے آپ نو ان کا اتحادی بن کے. اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ انہوں نے بھی شکست کھائی، ان کے اتحادیوں نے بھی شکست کھائی، اور کفر کے خلاف لڑنے والے قلیل لوگ کم من فیۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اور وہ بد دل کرتے تھے لوگوں کو، منافق. غزوہ احزاب کے موقع پر بد دل، یا اہل یثرب لا مقابلہ لکم فارجعوا، اور نکلو 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 بھاگو، مرنا ہے. اتنے بڑے اتحاد کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اور اللہ نے فرمایا منافقوں کی حالت یہ تھی، انہیں اگر کوئی آ کر مرتد ہونے کی صرف دعوت دیتا، یہ اتنے خوف میں مبتلا تھے کہ یہ دعوت ارتداد قبول کرنے کے لیے کیا ہوتے تیار. اور بزدل اتنے ہیں کہ ان کو اگر کوئی کہتا بھی نا کہ وہ بھاگے وہ واپس چلے گئے، یہ بدبخت باہر جا کر آباد ہوئے اور آتے جاتے لوگوں سے پوچھتے تھے صحیح بتاؤ وہ گئے بھی ہیں کہ نہیں. یہ ان کا ناراض نہ ہوں تو ایک اور بات سنیں، پھر رکوع پہ آتے ہیں. یہ ساری پرانی باتیں. غزوہ احزاب کے بعد ایک غزوہ ہوا ہے جسے غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے. یہ غزوہ بنو قریظہ ہوا ان غداروں کو سزا دینے کے لیے جنہوں نے مدینہ کے اندر رہ کر مسلمانوں کی مخالفت کی. نہیں سمجھے معنی کیا ہے؟ اسلام کے خلاف اتحاد بھی ہر دور میں ہوگا، اور اسلام کے خلاف اسلام کو اس غداروں کے سامنا بھی کرنا ہوگا جو گھر سے مخالفت کریں گے. بس رکو دیکھو، خلاصہ رکو نمبر 1، وحی کا اتباع کرو، نہ کہ کفار کا مشرکین کا. 2 دن نہیں ہوتے کہ ایک اللہ کو دیا جائے اور دوسرا خلق خدا کو نہیں. زہار والی عورتیں مائیں نہیں ہوتی، متبنہ کبھی حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. تمہارے مسالے کو تم سے زیادہ رسول اللہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا حق تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے. احترام ان کے رشتہ داروں کا بھی تم پر ہے. ان کی بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں. دین کی تبلیغ اور تصدیق کا وعدہ اللہ نے ہر نبی سے کیا ہے، اور قیامت کے دن ہر نبی سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا. اور آپ سے بھی حضرت ہوگا. تبلیغ کی ہے، تصدیق کی ہے لوگوں تم نے، اور تم نے اس دین کی تبلیغ میں کہیں معاشرتی پریشر کا شکار تو نہیں ہوئے؟ پوچھیں گے ہم. بہرحال یہ پہلا رکوع آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، کافروں منافقوں کی اطاعت، وحی کا اتباع کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. ہوں ناراض نہ ہو کہ اس مسلمان نسل کی جو بنیاد ہے حضور کے دور سے شروع ہوئی ہے، تو اس کے پہلے حکمران تو حضرت ہے. حضرت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ امت مسلمہ کے حاکم کو کہا جا رہا ہے کافروں منافقوں کی اطاعت. اب کیا حال ہے؟ امت مسلمہ کے حاکم کو کہا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ. اب کیا حال ہے؟ امت مسلمہ کے حاکم کو کہا جا رہا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور یہ بات اسے سمجھانے کے لیے ملا عمر کو اس دور میں کہ امریکہ کے ساتھ ٹکر نہ لو. بڑے بڑے لوگ گئے تھے اور انہوں نے جا کر کہا تھا یہ بڑی مشکل جگہ ہاتھ ڈال رہے ہو. انہوں نے کہا تھا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ. قرآن یہی کہتا ہے کہ تم اللہ پہ کیا کرو؟ بھروسے کرو. اس کے بعد یہ اگلی آیت میں وہ تینوں باتیں موجود ہیں. منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، دل سے زیار کرو وہ تمہاری مائیں نہیں، کسی کے دل میں سینے میں 2 دل نہیں. اور آیت نمبر 6 میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تم پر تمہاری جانوں سے کیا ہے؟
لہذا وہ تمہاری مصلحت کو بہتر سمجھتے ہیں، جس کا حکم دے کرو، جس سے روکے کیا ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اگلا آیت دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ہر نبی سے وعدہ لیا، چنانچہ آپ سے بھی لیا ہے وعدہ۔ اور آخری آیت دیکھیے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کا کیا ہوگا، سوال ہوگا۔ خلاصہ رکوع نمبر 2، ہائے سنو اے اللہ والے ہو، تفصیل اجمال بڑے انداز سے سورت سمجھائی ہے۔ پہلا رکوع سارا اجمال ہے، پہلا رکوع اجمال ہے، آنے والی ساری سورت اس اجمال کی تفصیل ہے، کوئی سمجھے ہوئے؟ پہلے اجمالاً کہا منافقوں کافروں کی اطاعت، آپ اس کی تفصیل سنیں، تفصیل اجمال، آپ کفار اور منافقین کی پرواہ نہ کریں، اے مومنو تم حضور کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، حضور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا جیسے احزاب میں کی تھی۔ حالانکہ اس وقت بہت خوف تھا، بڑی آزمائش تھی، منافق وعدوں کو جھوٹا کہہ رہے تھے، لوگوں کو بددل کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ انہیں اگر کوئی مرتد ہونے کا کہتا تو فوراً اس کا کہنا مان لیتے، حالانکہ اللہ سے حمایت اسلام کے وعدے کر چکے تھے۔ حضرت ایسے بیعت تھوڑے کرتے تھے، حضرت تو بیعت کرتے تھے نا بھائی، اسلام پہ اوکھا سوکھا وقت آئے تو تم نے کیا رہنا ہے، ساتھ رہنا ہے۔ منافق موت، اے منافقوں موت سے فرار تو نہیں، جب کوئی اسلام میں خطرہ پیدا ہوتا ہے تو ان کی حالت قریب الموت شخص کی طرح ہو جاتی ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں کی ہو گیا۔ یہ لوگ منافق مسلمانوں کے تحفظ میں اپنا جان اور مال نہیں خرچ کرتے، کنجوس اور بخیل ہیں۔ اور منافق یہی خیال کرتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ کہ احزاب مسلمانوں کا قلعہ کما کیے بغیر نہیں جائیں گے، ہے ساتھی مسلمانوں کے، اور خیال مسلمانوں کے بارے میں یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ جی اس کا خیر نہیں، اور میں تو آگے سے بچ کے، آپ کی بار یہ بچنے والے نہیں۔ یہ پورا رکوع اسی میں ہے۔ اب یہ دیکھیے پہلی آیت، مسلمانوں اللہ کا احسان یاد کرو، حضرت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی جب احزاب جنود آئے تھے تمہارے پاس، تو ہم نے ہوا بھیجی تھی اور فرشتے بھیج کر تمہاری کیا کی تھی، مدد کی تھی۔ اور جب تمہاری حالت یہ تھی کہ وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پھترا گئی تھی، کلیجے منہ کو آنے لگ گئے تھے، اور تم انسانی طبیعت کے مطابق طرح طرح کے گمان تمہیں آزمایا گیا، اور منافق اس موقع پر کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا ہے، اور ایک گروہ کہہ رہا تھا بددل کر کے یہاں نہ ٹھہرو، چلے جاؤ واپس، بچانی ہے آج جان تو، اور بہانے کر کے کہتے ہمارے گھر تو کیا ہے خالی۔ یہ بہانے نہیں، اصل میں یہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، اور ان کو آ کر کوئی کہے کہ مرتد ہو جاؤ تو یہ فوراً بات ماننے کے لیے کیا ہے، تیار۔ حالانکہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، یہ اللہ سے حمایت اسلام کے وعدے کر چکے تھے، اور اللہ کا وعدہ تو پوچھا جائے گا۔ اے منافقوں اگر موت سے فرار چاہتے ہو تو نہیں ملے گا، نہیں موت سے بچ سکتے ہو تم۔ اور آگے دیکھیے، یہ دیکھیے آیت نمبر 19 میں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب ان پر خوف آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، تو منافق کو دیکھے گا یہ ایسے آنکھیں پھیر رہے ہوتے جیسے موت کے دورے پڑ رہے ہیں ان کو، اور جب خوف چلا جاتا ہے تو پھر کینچی کی طرح زبانیں تیز چلاتے ہوئے آ کر کہتے ہم تو تمہارے کیا تھے، ساتھی تھے۔ اور ڈرپوک کتنے ہیں 20 میں، یا سمون الاحزاب، خیال کرتے ہیں فوجیں نہیں گئی ابھی، وہی آت الاحزاب، ادھر ہی ہے بھائی فوجیں، ہو سکتا ہے واپس آئیں، کیونکہ انہوں نے تو مسلمانوں کا کلا کما کیے بغیر جانا ہی نہیں۔ خلاصہ رکوع نمبر 3، واہ بھائی واہ، توجہ فرماؤ بھائی مومنوں، ایسے نازک موقع پر رسول اللہ کا طرز عمل نمونہ ہے، ذرا برابر بھی خوف طاری نہیں ہوا حضرت پر، تم پر بھی نہ ہو، استقامت سے اسلام کی حمایت حضرت نے کی ہے، تم بھی کرتے رہو۔
حضرت نے غیبی امداد پائی، فتح پائی، انشاءاللہ ہر دور میں تمہیں غیبی مدد اور فتح ملتی رہے گی۔ واہ بھائی واہ، مومنوں کا ایمان سابقہ وعدوں کی تصدیق کے باعث زیادہ ہوا۔ بدر میں کیے تھے نا وعدے، بدر کے بعد ہمیں موقع ملے تو ہم بھی جان اٹھائیں گے۔ اس لیے بعض تو ان میں شہداء ہوئے اور بعض ابھی بھی سر بکف ہے۔ اور رکوع کے آخر میں جو ابھی میں نے قصہ سنایا بنو قریظہ کا، اس کا ستیہ ناش کروایا اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، ان کے مالوں، زمینوں، گھروں کا وارث بنایا اللہ نے مسلمانوں کو، کیونکہ انہوں نے غداری کرتے ہوئے کفار کی کیا کی تھی؟ مدد کی تھی۔ یہ رکوع نمبر 2 میں یہی ہے۔ ایک آیت دیکھ لیں ذرا، اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ آیت نمبر 22 میں جب احزاب آئے تو منافقوں نے کہا دھوکے ہیں، کوئی نہیں جیتنا، آج ہم نے فتح کرنی ہونی۔ اور ادھر کیا ہے جناب؟ آیت نمبر 22 میں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے احزاب آتے ہوئے دیکھے تو اپنی زبانوں سے کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ شہادت اور غلبے کے وعدے آج سچے ہونے جا رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے کیے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان چیزوں سے ان کے ایمان اور اسلام میں کیا ہوا ہے؟ اضافہ۔ اور مومنوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ سچ کر دکھا گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی اس وعدے کو پورا کرنے کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 25 میں دیکھیے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اپنے غصوں کے ساتھ پلٹ گئے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر آیت نمبر 27 دیکھیے، اللہ نے کلے والوں کے دل میں تمہارا روب ڈالا بنو قریظہ کے، کچھ کو تم نے قتل کیا، کچھ کو تم نے قیدی بنایا، تمہیں ان کی زمینوں کا، گھروں کا، مالوں کا وارث بنایا، پر تمہیں ایسی زمینوں کا وارث اللہ نے ابھی بنانا ہے جہاں تک تم نے ابھی پاؤں رکھا ہی نہیں ہے۔ خلاصہ رکوع نمبر 4، اے نبی کی ازواج آؤ۔ غزوہ احزاب ہوا نا، تو غزوہ بنو قریظہ تو مسلمانوں کو بڑی آسانیاں ملی، مال میں فراوانیاں ملی۔ حضرت کی بیویوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہماری بھی خرچہ کیا کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے۔ ہوں پہلے والے دن تھے نہیں دے، ہوں تو اللہ کی خیر ہے، تو سانو بھی پتہ لگنا بھائی حضرت صاحب سے اللہ کی خیر ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی۔ خرچہ بڑھاؤ، بات سنی ہے نا؟ اب تو روپے کی قدر نہیں، پہلے کا آدھار دیتے تھے، ابھی کی آدھار دیتے تھے۔ روپیہ کہاں سے کہاں چلا گیا؟ چلو سانو باہر کی خبریں نہیں ملتی ہیں، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ روپے کی قدر میں کیا ہو گئی، کمی۔ حالات اچھے ہوئے تو بیویوں نے آ کر کہا حضرت خرچہ بڑھائیے، تو وہ کہا جا رہا ہے اے نبی کی ازواج آؤ، اگر دنیا کی فراوانی چاہتی ہو تو میں اپنے نبی کو کہتا ہوں تمہیں طلاق دے کے رخصت کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتی ہو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا، لیکن دنیا میں اسی خرچے پہ گزارا کرنا ہوگا، اجر بڑا ہوگا لیکن ادھر گزارا کرنا ہوگا۔ آگے اس کی کیا ہے تفسیر؟ آپ سنو نا ذرا، توجہ کر کے تفسیر سنو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینے میں دو دل نہیں ہیں کہ ایک سے اللہ کو راضی کرو، دوسرے سے اپنی ازواج کو راضی کرو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینے میں دو دل نہیں، ایک سے اللہ کی رضا، دوسرے سے ازواج۔ اے ازواج مطہرات، تم دوسری عورتوں کی سی نہیں ہو۔ اگر کوئی حجاب کے اندر سے بھی تم سے کوئی بات کرے تو دبے لہجوں سے بات ہے جی، دبی زبان سے بات نہ کہو تاکہ کسی کے دل میں وسوسہ شیطانی نہ آئے۔ اے نبی کی ازواج، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر مت پھرا کرو، یاد الہی میں مصروف رہو، گھر رہو اور قرآن کی تلاوت کرتی رہو۔ اور ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا ہی رمضان کے دنوں میں۔ خلاصہ رکوع نمبر 5، اب ذرا توجہ سے سنتے جائیے، ایمان بڑھاتے جائیے۔ تفصیل اجمال، منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اب اس کی تفصیل سنو۔ اس لیے ان کی ازواج کے ساتھ تمہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ شروع میں سنا دیا نا واقعہ، تو حضرت زینب کی جو بیٹی بیوی ہے وہ آپ کی حقیقی بہو، تو آپ کریں نکاح اس کے ساتھ۔ لہذا جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے اس کے استعمال کرنے پر نبی پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔
سمجھ آ رہا ہے اجمال کی تفصیل؟ اس کے نکاح کے، اس لیے اس نکاح کے متعلق کسی کو لب کشائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اگرچہ قانون جاہلیت کے لحاظ سے یہ نکاح واقعی طعن و تشنیع کا موجب ہو سکتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، لیکن اللہ کا ارادہ رسم غلط کی اصلاح ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے تو کرو طعن و تشنیع تم کر سکتے ہو، اللہ کا ارادہ رسم غلط کی اصلاح ہے جو حضرت زینب سے نکاح کروایا۔ بڑی توجہ سے سنیے گا بات، جب آپ کسی جوان مرد کے باپ ہی نہیں ہیں تو زید آپ کے متبنہ ہوئے حقیقی بیٹے تو نہیں ہوئے، لہذا نکاح ہو گیا تو کون سا معاملہ ہو گیا؟ یہ تو تمہاری اصلاح کی جا رہی ہے کہ تو اس رسم بد کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو گل سمجھو، بالکل سمجھ آ گئے؟ آیت دیکھیے، آیت دیکھیے بھائی 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، کوئی جوان لڑکا ہوا ہی نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن ابوت جسمانی نہیں تو روحانی تو ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہے، لہذا اگر آپ نے نکاح کر لیا تو آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مورد الزام تو تم ٹھہرو گے کہ تم غلط بات کو صحیح کہہ رہے ہو۔ خلاصہ رکو نمبر 6، تفصیل اجمال، آپ مومنین کے مفاد کو ان کے نفسوں سے زیادہ سمجھتے ہیں، ادھر سے چلا رہے، آپ مومنین کے مفاد کو ان کے نفسوں سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جب آپ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، جب آپ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو ان کی برکت سے مسلمانوں کے مفاد کو آپ یقیناً زیادہ سمجھتے ہیں۔ آپ دائی ہیں نا، آپ نذیر ہیں نا، آپ بشیر ہیں نا، آپ اللہ کے رسول ہیں نا، آپ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے جانے والے ہیں نا، تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائے، اسی وجہ سے تمہیں یہ حکم خداوندی ہوا صبح و شام اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کریم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اسی وجہ سے قیامت کے دن تمہاری آپس کی جب ملاقاتیں ہوں گی تو تم ایک دوسرے کو سلام کے تحفے دے رہے ہوگے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندگان خدا کو درجہ پر پہنچانے کے لیے آپ یہ فرض ادا کرتے رہیں، جو آپ کی دعوت مانیں گے یہ ان کو خوشخبری سنائیے، اور کفار اور منافقین کی آپ پرواہ نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ طلاق کا بیان کیا گیا قبل المس کا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا گیا کہ یہ عورتیں آپ کے لیے کیا ہیں، حلال ہیں، اور پھر امت کو بتایا گیا کہ نکاح کے مسئلے میں کچھ احکام آپ کے خصوصی ہیں، بیویوں کو وقت دینے میں بھی آپ کو خصوصیت حاصل ہے، یہ بیان کیا جائے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ عام رکوع دیکھیں شروع والا، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ہے جی، اور پھر نیچے دیکھیے حضور آئے لیخرجکم من الظلمات الی النور، ہے جی، اور پھر انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین، اور آگے ہے ولا تطع الکافرین والمنافقین وذاهم وتوکل علی اللہ۔ خلاصہ رکوع نمبر 7، تفصیل اجمال، وہ کہا تھا نا کہ حضور کی بیویاں تمہاری کیا ہیں، مائیں ہیں، لیکن تفصیل سنو، ازواج مطہرات مومنوں کی روحانی مائیں ہیں، ان کی توقیر حرمت والدہ کی طرح ہے، ان سے نکاح ابد الاباد حرام ہے، لیکن یہ تمہاری نسبی مائیں نہیں ہیں، اس لیے ان سے پردہ کرنا ہوگا۔ پہلے رکوع میں کہا نبی کی بیویاں تمہاری کیا ہے، مائیں ہیں، ادب میں، احترام میں، توقیر میں، عزت میں۔ اب اس اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے کہا مائیں ہیں احتراماً نسباً نہیں کہ ماں سے پردہ نہیں ہوتا، نبی کی بیویوں سے بھی تمہیں کیا کرنا ہوگا، پردہ ہوگا۔ اے مسلمانوں،
بلا اجازت آپ کے گھر تم نہ جانا. اگر تمہیں حضور دعوت پر بلائیں، اس کا مطلب یہ کہ حضور بلاتے تھے دعوت پر، اس لیے آؤ نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو. آؤ کھانا کھاؤ اور نکل جاؤ. اللہ تمہاری استعداد، جذبات، افعال سے پورا واقف ہے، اس لیے تقاضۂ بشریت کو ملحوظ رکھ لیا کرو تم. اور تمہارے تقاضۂ بشریت کو ملحوظ رکھی تو وہ حکم دیتا ہے. حضرت بھی تو انسان ہے نا. ایک ہی کمرہ تھا جہاں حضرت کی محترمہ تھی، حضرت تھے، اور تم ادھر ہی بیٹھ کے گپے لگا رہے ہو. ایک تو قبل از وقت آ گئے اور دیکھ کی طرف دیکھی جا رہے ہیں کہ پتنی ابھی گوشت ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا، ابھی دم دیا ہے یا کہ نہیں دیا. ایسا نہ کرو. اگر کسی نے افطاری کے لیے بلایا ہے تو 10-15 منٹ پہلے ہی جاؤ، دوپہر کو وہاں جا کر ڈیرے نہ لگاؤ کہ کیا کیا چیز بن رہی ہے. ایسے نہ کرو. ازواج مطہرات کو اپنے محرم اور غلاموں کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تفصیل ہے نا اجماع. جس طرح اللہ آپ پر، واہ بھائی واہ توجہ فرماؤ، جس طرح اللہ آپ پر رحمت اور ملائکہ استغفار ہے، ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار. اس لیے تم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ تم حضور کے لیے دعائے رحمت بھی کرتے رہو، حضور پر سلام بھی بھیجتے رہو. کتنا ایک مشکل دین، ایک بدعات ختم کر کے تمہارے لیے دین میں کیا پیدا کرنی ہے؟ آسانی. اب درود سلام بھیجو حضور پر. بلکہ توجہ سے سنیے گا، جو فرض تبلیغ آپ کے ذمہ عائد ہوا ہے اس میں آپ کی مدد کرو مسلمانوں. دعا لو، اس سے اللہ کی رحمت ہوگی تم پر. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، ان کے اصحاب اور ان کی ازواج کو برا بھلا کہہ کر دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت برستی ہے. اور جو مومنوں کو، مومنہ عورتوں کو ناکرتا گناہوں کے باعث بہتان لگا کر ایذا دیتے ہیں، یہ بہت بڑے بہتان اور گناہ کا کیا کرتے ہیں؟ ارتکاب کرتے ہیں. رکوع سمجھ آیا کہ خلاصہ رکوع نمبر 8. تفصیل اجمال. قیامت کے دن انبیاء سے سوال ہوگا. وہ تھا نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ. قیامت کے دن انبیاء سے سوال ہوگا. انہوں نے تبلیغ فرمائی، کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اب امت احکام الہی کی پوری قدر کر لے تاکہ قیامت کے حق میں ان کے لیے بہتر گواہی حضور دے سکیں. ان احکاموں میں کون سے حکم ہیں؟ اے حضور اپنی مستورات کو پردے کا پابند بنائیے تاکہ کوئی ان کو منافق ایذا نہ دے سکے. اب توجہ کیجئے گا جملے میں. اگر عورتوں کے پردہ کرنے کے باوجود بھی یہ منافق باز نہ آئے شرارت سے، تو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آپ کو کیا کر دیں گے؟ مسلط کر دیں گے، آپ کو غلبہ دیں گے. انہیں مدینہ منورہ سے نکلنا پڑے گا. انبیاء کی مخالفت کا ہمیشہ سے یہی قانون الہی رہا ہے. جب ان کہ جو کہنے کے باوجود باز نہیں آتے، پھر ان کو اس علاقے سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ نکال دیا جاتا ہے. جب ان کو بدبختوں کو عذاب الہی کی دھمکی دی جاتی ہے، پوچھتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ کی طرف سے دائمی لعنت، خلود فی النار کا فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا ہے. اور جس دن یہ اس عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اس دن اطاعت کی تمنا کریں گے اور اپنے بڑوں کو مجرم قرار دیں گے کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا تھا. دیکھیے رکوع کو کیا کہا جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں کو کہیے کہ بڑی چادر منہوں پر نقاب ڈالے بغیر تم اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو. اور آگے دیکھیے، اگر یہ باز نہ آئے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. ہم ان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں دیں. آگے دیکھیے، سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے. جب کوئی نبی کی بات نہیں مانتا وہ اس علاقے سے نکال دیا جاتا ہے. قیامت کے دن کے بارے میں آپ یہ پوچھتے ہیں، ان کو کہیے جب آئے گا جہنم میں ڈالے جاؤ گے. اور اس دن کہیں گے، آیت نمبر 66 میں دیکھیے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. ہائے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوتے
اور اگلا جملہ دیکھو، وہ کہیں گے ناتانا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے تو ہمیں سیدھے راہ سے بھٹکا دیا۔ خلاصہ رکوع نمبر 9، تفصیل اجمال۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی کی ایذا دہی سے بچو، اپنے نبی کو تکلیف۔ پہلا لفظ دیکھو نا، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، حضرت موسیٰ کی قوم نے اپنے نبی کو ایذا دی نا، تو تم اپنے نبی کو ایذا نہ دو۔ اپنے فرض منصبی کے سبب اس کا طریقہ حضور انور سے سیکھو۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دین کی کیا کرو؟ تبلیغ۔ اس کا طریقہ حضرت سے کیا کرو؟ سیکھو۔ مثلا کیا طریقہ ہے؟ پکی بات منہ سے نکالو، وقولوا قولا سدیدا، پکی بات نکالو، اور اتقوا اللہ، اللہ سے کیا کرو؟ ڈرو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ حضرت کو ایذا نہ دو، حضرت سے اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کے طریقے سیکھو۔ کو بات سمجھے؟ اپنے فرض منصبی سمجھ کر اس کا حق ادا کرو۔ بڑی توجہ کیجیے گا، بالکل آخری آیت دیکھیں، آئندہ نتیجہ نکلنے والا ہے، سوچ لو تم کس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ یہ دیکھیے آخری آیت، لیعذب اللہ المنافقین والمشرکین اور ویتوب اللہ علی المؤمنین۔ اگر فریضہ منصبی ادا نہیں کرو گے تو منافقوں میں جاؤ گے، اور اگر فریضہ منصبی ادا کرو گے تو مومنوں کے اندر شمار کیے جاؤ گے۔ سورت کا نام ہے سبا۔ وجہ تسمیت الکل باسم الجز، قوم سبا کا تذکرہ ہے۔ ربط احزاب میں کہا گیا تھا توحید پر قائم رہنا۔ احزاب نے ابھی کہا تھا نا کہ اگر احزاب بھی تمہارے خلاف آ جائیں تو تم اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، فتح تمہاری ہوگی اگر تمہارے خلاف احزاب بھی آئیں۔ اب سبا میں ہے، مان لے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، وگرنہ قوم سبا کی طرح ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، احزاب میں کہا اگر بیویوں سے زہار کرو تو وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی، منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں بنتے۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کسی کے بارے میں شفیع غالب کا نظریہ رکھنے سے وہ شفیع غالب نہیں بن جاتا۔ جیسے پہلی باتیں منہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ خلاصہ نفی صفات قہریہ، 6 دلائل ہوں گے، 4 شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ آج طریقے تبلیغ کے بیان کیے جائیں گے، تخویفات ہوں گی اور زجر ہوگی۔ مسئلہ قیامت سمجھایا جا رہا ہے سورہ مبارکہ میں۔ موضوع خلاصہ دیکھیے، رکو نمبر 1، مسئلہ قیامت سمجھاتے ہوئے کہا جا رہا ہے دنیا میں بھی اس اللہ کے کارنامے قابل ستائش ہیں اور آخرت میں بھی وہ پورا واقف اور حکیم ہے۔ جیسے جو تم بیچتے ہو اللہ جانتا ہے، جو اعمال تمہارے اوپر چڑھتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ قیامت کیوں آئے گی سمجھو، اس لیے تاکہ جو مؤیدین حق ہوں گے ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ پورا کیا جائے، اور مخالفین کو دردناک عذاب دیا جائے۔ اہل کتاب میں سے کچھ منصف مزاج ہیں، اس رکوع میں کہا جائے گا۔ کفار بعد الموت کو تعجب خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یہ اس نبی کو جنون ہے، اور کہا جائے گا کیا تم اللہ کی طاقت تسلیم نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ چاہے تو وہ سارے نظام کو تباہ کر سکتا ہے، جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ خلاصہ رکوع نمبر 2، اگر یہ لوگ شکر گزار بنے، توجہ، اگر یہ لوگ شکر گزار بنے تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرح سرفراز کیے جائیں، بلندیاں میں
ورنہ قوم سبا کی طرح نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ داؤد اللہ کے بڑے ممتاز بندے تھے، پہاڑ، پرندے، لوہا سب تابع، حضرت سلیمان جو بیٹے، جن تابع، ہوا تابع۔ اللہ نے جو باپ بیٹے کو انعامات دیے، مقصود اس سے اور ان کا عفت یہ تھا کہ یہ اللہ کی شکر گزاری کرے، یہ اللہ کی کیا کرے؟ لفظ دیکھیں موجود ہے، اے بنو آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کی نعمتوں پر کیا ادا کرو؟ شکر، کیونکہ بہت تھوڑے بندے ہیں جو اپنے رب کی نعمتوں کا کیا ادا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات پر رکوع میں آئے گا، جن دستے حسرت بنتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم اس تکلیف میں مبتلا نہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھو قوم سبا کو نعمتیں دے کر شکر کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے شکر سے اعراض کیا، پھر اس کی سزا پائی، آبادی گنجان پھر دور ہوئی، بستیاں دور دور ہوئی، لیکن ان لوگوں کی ناشکری دیکھ کر لگتا ہے شیطان کا گمان صحیح ہوا کہ مومنین کے علاوہ سب لوگ ناشکری میں کیا ہو گئے؟ مبتلا ہو گئے۔ اب یہ شبہ کا جواب کیسے ہوا؟ وہ کہتے تھے حضرت داؤد کے پاس اتنی طاقت تھی، لوہے کو کیا کر دیتے تھے؟ پرندے ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تسبیح پر پہاڑ پڑھتے تھے، پرندے فضا میں رک جاتے تھے، وہ بھی شریک ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان کے پاس ہوائیں تابع، جنات ان کے کیا تھے؟ تابع۔ اس شبہ کا جواب دیا کہ سب کچھ اللہ کا فضل، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ جنات کا اپنا حال جنہیں تم شفیع غالب سمجھتے ہو، ان کا اپنا حال یہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا حضرت سلیمان پر کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ خلاصہ رکوع نمبر 3، اگر آخرت کے خوف سے تعلق باللہ قائم نہ رکھا تو عند اللہ تعلق شفاعت کے لیے بھی مفید نہ ہوگا۔ اللہ کے ہاں شفاعت بھی وہی کر سکتا ہے اور اس کے لیے کر سکتا ہے جس کے لیے کیا ہوگی؟ اجازت۔ اگر تعلق باللہ ہی درست نہیں، قیامت کا خوف ہی نہیں ہے، تو کسی کی سفارشیں وہاں پر ہوں گی ہی نہیں۔ فرشتے تو خود اللہ کے سامنے لرز دیے، چوتھے شبہ کا جواب۔ فرشتوں کو اللہ کی کیا بناتے تھے؟ بیٹیاں، یہ سفارش کریں گی، اور یہ تو خود اللہ کے سامنے لرز رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ یا جب رزاق مانگتے ہو تو بتاؤ غلطی پر ہم ہیں یا تم ہو؟ ہماری عداوت سے قطع نظر کر کے اے نبی ان سے پوچھو تمہارے اعمال کا پھر آخرت میں نتیجہ نکلے گا کیا؟ تم شریک بناتے ہو حالانکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، بس آپ سے عذاب کا اگر یہ مطالبہ چاہیں تو عذاب تو آپ لا نہیں سکتے، انہیں اتنا بتا دیجئے کہ جب عذاب آئے گا تو پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ خلاصہ رکوع نمبر 4، زال اور مذل، زال اور مذل ہستیوں کا قیامت کے دن آپس میں مجادلہ اور جھگڑا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ زال اور مذل، گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والا آپس میں جھگڑ کر کہیں گے ہم نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ تورات کو مانتے تھے، نہ انجیل کو مانتے تھے۔ ضعفاء متکبرین سے کل قیامت کے دن مخاطب ہوں گے اور تم نے ہمارا بیڑا غرق کیا، تم بڑے تھے۔ اور پھر وہ متکبرین ضعفاء کو جواب دیں گے ہم نے زبردستی گمراہ کیا تھا تمہیں، تم تو خود ہی ہمارے کیا لگ گئے، پیچھے لگ گئے۔ پھر یہ ضعفاء جواب الجواب دیں گے، پھر ان زال مذل ضعیف اور متکبرین کو وجعلنا الاغلال فی اعناقہم، ان کے گلوں میں طوق ڈال دیا جائے گا۔ آج تمہارے جھگڑنے کے کوئی فائدے نہیں۔ انبیاء کی مخالفت، بڑی توجہ کیجیے گا اس بات پہ،
انبیاء کی مخالفت اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے. ہمیشہ آسودہ حال لوگوں نے مال کے نشے میں، اولاد کے نشوں میں مبتلا ہونے والوں نے ہمیشہ انبیاء کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے. مغمور ہو کر، مغرور ہو کر کہتے تھے ہمیں تو کوئی عذاب ہوگا نہیں. غافلوں، اس رزق اور اولاد کی بنیاد پر اللہ کی توحید کا انکار مت کرو، اس لیے کہ یہ قبض و بسط رزق کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. اور تم اس پہ مغرور ہو کر حق کا کیا کر رہے ہو؟ انکار. خلاصہ رکوع نمبر 5. ضال مضل نے اپنے ذہن میں جنہیں معبود بنا رکھا ہے، ان کی طرف سے کل قیامت کے دن بیزاری کا اعلان کر دیں گے. تم ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے. کہا جائے گا مال اولاد کی وجہ سے، بڑی توجہ کیجئے گا، بڑی توجہ جملے پہ، مال اولاد کی وجہ سے قرب حاصل نہیں ہوتا، اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نہیں ضرور. معبودان باطلہ کہیں گے آج عابد و معبود کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے. جنہیں پہلے ہم تباہ کر چکے ہیں، قرآن کے مخاطبین، تم دنیا کے ساز و سامان میں ان کے 10ویں حصے کے مالک نہیں ہو. ہم نے تو بڑی بڑی قوموں کو کیا کر دیا ہے؟ ہلاک. تم تو ان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی سامان تمہارے پاس ہے ہی نہیں. خلاصہ رکوع نمبر 6. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتائیے کہ قیامت کے احوال بتلانے میں میری کوئی غرض نہیں، ذرا غور تو کرو. اور پھر اس رکوع میں آئے گا، کہتے تھے یہ مجنون ہے. تو کہا جا رہا ہے تمہارا رسول مجنون نہیں ہے، وہ تو اللہ کے سخت عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہے. اے رسول، ان سے کہہ دو اگر میں تم سے اجرت مانگوں تو وہ تم ہی رکھ لو، جو مجھے دینا ہے وہ تم ہی رکھ لو. میری مزدوری تو کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. میری ہدایت اور گمراہی کے ذمہ دار تم نہیں ہو. یہ طریقہ تبلیغ ہے. میری گمراہی اور ہدایت کے تم ذمہ دار نہیں ہو. تم اپنی خبر لو، اگر خدا نخواستہ مجھ سے غلطی ہوئی تو اس کا اثر مجھ پر ہی پڑے گا. اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی وحی کا باعث ہے. اور قیامت کے دن کہیں گے یہ لوگ بدبخت کہ ہم کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، لیکن آج کسی کو ایمان لانے کا موقع حاصل. اب ایمان کی جگہ دور رہ گئی دنیا. اب تم نہ وہاں جا سکتے ہو اور نہ اب تم ایمان قبول. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے.